ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 22 مئی 2008۔ بطخ کے پروں سے بھرے ہوئے گدے میں بیٹھے بیٹھے ایلا نے حلق سے تھوک نکلا۔ کئی دنوں سے وہ اپنے آپ کو مزمل سا محسوس کر رہی تھی اور رات میں تھوڑی سی پی کر وہ مدہوش ہو جاتی، لیکن صبح اٹھتی تو طبیعت سنبھلنے کے بجائے اور بگڑی ہوئی لگتی۔ اسی حالت میں وہ نیچے گئی تاکہ ناشتہ تیار کر سکے اور پھر شوہر اور بچوں کے ساتھ میز پر بیٹھ گئی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ خوش باش دکھائی دے اور وہ اس کوشش میں کامیاب رہی۔ بچے اسکول چلے گئے۔ اب وہ چاہتی تھی کہ دوبارہ بستر پر جا کر سو جائے کہ اچانک اورلی واپس آ گیا اور ماں سے پوچھنے لگا، آوی کہہ رہا ہے کہ ہماری بہن اب کبھی گھر واپس نہیں آئے گی، کیا یہ صحیح ہے موم؟ ایلا کا دم گھٹنے لگا۔ پھنسی پھنسی آواز میں وہ کہنے لگی، یہ بالکل غلط ہے۔ میری اور اس کی تھوڑی سی تو میں تو ہوئی ہے، مگر تم تو جانتے ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں۔ مگر کیا یہ بات غلط نہیں ہے کہ آپ نے اسکاٹ کو فون کر کے کہا کہ تم جینٹ کو اپنے پاس ہی رکھو؟ آوی نے بڑے طنز سے کہا۔ ایلا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بڑی آس اور امید سے ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ ڈیوڈ نے خالی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے ہاتھ نیچے گرا دیے، گویا کہ اس کا مطلب تھا کہ اس نے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا۔ اس میں ذرا بھی صداقت نہیں۔ میں نے اسکاٹ کے ساتھ گفتگو ضرور کی ہے، مگر اسے یہ نہیں کہا کہ جینٹ کو اپنے پاس ہی رکھو۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ شادی کی جلدی کیا ہے۔ ایلا نے بچوں کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دونوں بچے آپس میں مذاق کر رہے تھے اور ماں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایلا ان کو تعجب سے دیکھتی رہی اور شکستہ دل ہو کر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آ گئی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی، مگر مسکراہٹ تو دل کے اندر تھی۔ اس نے دونوں کو اسکول روانہ کیا اور خوش رہنے کی دعا دی۔ جیسے ہی وہ واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھی، اس نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور پھر دل بجھ گیا۔ کچن میں کچھ ایسی کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ گویا چوہوں کی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ آدھے کھائے ہوئے انڈے، برتن میں کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں اور گندے بیگ کاؤنٹر پہ رکھے ہوئے تھے۔ اسپرٹ یوں بے چینی سے ٹہل رہا تھا گویا باہر جانا چاہتا ہو۔ ایلا نے بھی اپنا کافی کا مگ اٹھایا اور کتے کو لے کر باغ کی طرف بڑھ گئی۔ باغ سے واپس آتے ہی اس کی نظر سرخ بتی پر پڑی جو آنسرنگ مشین میں جل رہی تھی۔ اس نے فوراً بٹن دبایا اور جینٹ کی شوق و شنگ آواز سے کمرہ منور ہو گیا۔ موم، کیا آپ گھر میں موجود ہیں؟ شاید نہیں ہیں کیونکہ آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ ہنسی۔ ٹھیک ہے، میں بھی تو آپ سے اس قدر ناراض تھی کہ آپ کو دیکھنا تو کجا، آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ بس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ غلطی پر آپ ہی تھیں۔ آپ کو اس کارڈ سے براہ راست بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ یہ میرے بھلے کے لیے کر رہی تھیں۔ اچھا، اب میری بات سنیے۔ آپ کہاں تک مجھ پر روک ٹوک کر سکتی ہیں؟ میں کوئی دودھ پیتی بچی تو نہیں ہوں کہ آپ مجھے انکیوبیٹر میں رکھا جائے۔ براہ مہربانی زیادہ فرض شناسی کا مظاہرہ مت کریں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ایلا کی آنکھوں میں آنسو کی گھڑی لگ گئی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب جینٹ پیدا ہوئی تھی۔ اس کا جسم بالکل سرخ تھا، اس کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی اور بالکل صاف و شفاف نظر آ رہی تھیں۔ اس کی سانس کی نالیوں میں ایک مشین لگا دی گئی تھی اور اس کی حالت کافی نازک تھی۔ ایلا نے بڑی دعائیں مانگی اور دن رات اس کی خدمت کی، تب جا کر اس کی زندگی واپس آئی۔ موم، ایک بات اور، جینٹ نے یاد دہانی کروائی، مجھے آپ سے شدید محبت ہے۔ ایلا نے گہری سانس لی۔ اس کا دماغ عزیز کے ای میل کی طرف چلا گیا۔ منتوں والے درخت نے اس کی دعا کا مثبت جواب دیا تھا۔ بے شک بات مکمل نہیں تھی، مگر اس ادھوری بات نے ہی دل میں ایک امنگ بھر دی تھی۔ جینٹ نے ایک حد تک نرمی کا مظاہرہ کیا تھا اور اب ایلا کا فرض تھا کہ وہ قدم آگے بڑھائے۔ اس نے جینٹ کے سیل فون کا نمبر ملایا۔ وہ اپنے کیمپس کی طرف جا رہی تھی۔ جینٹ، مجھے تمہارا پیغام مل گیا ہے۔ سنو، واقعی میں غلطی پر تھی، میں تم سے معافی کی طلبگار ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، مگر پھر فوراً ہی آواز آئی، کوئی بات نہیں موم، بس سب ٹھیک ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے تمہارے جذبات کا خیال رکھنا ہوگا۔ موم، اب یہ باتیں ختم بھی کر دیں، جینٹ نے اس طرح سرزنش کرتے ہوئے کہا جیسے وہ ماں ہے اور ایلا اس کی بیٹی۔ ٹھیک ہے ڈیئر۔ جینٹ کی آواز سرکوشی میں تبدیل ہو گئی، گویا وہ انتہائی محتاط ہو کر کہ کوئی سن نہ لے۔ کچھ اور پریشان کن الفاظ آپ کے منہ سے نکلے تھے جس کی وجہ سے میں اور بھی ناراض تھی۔ میرا مطلب ہے، آپ نے شاید کہا تھا کہ آپ کی زندگی ناگوار انداز میں گزر رہی ہے۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، ایلا نے تیزی سے کہا۔ میں نے 3 خوبصورت بچوں کو پروان چڑھایا ہے، کیا میں پھر بھی مطمئن نہیں ہوں گی؟ مگر جینٹ کو تسلی نہیں ہوئی۔ میرا مطلب ہے آپ اور ڈیڈی۔ ایلا کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے، سوائے سچ کے وہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔
میری اور تمہارے ڈیڈی کی شادی کو طویل عرصہ گزر گیا۔ اتنے سالوں بعد محبت اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں، جینٹ نے کہا، اور ایلا نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ فون بند کرنے کے بعد ایلا محبت کے موضوع پر غور و خوض کرنے لگی۔ وہ اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور سوچ میں غرق ہو گئی کہ اگرچہ وقت گزر گیا لیکن کیا وہ اب اس یاد کو تازہ نہیں کر سکتی؟ ایک نیا تجربہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ دنیا تو محبت کے لیے بنائی گئی ہے اور محبت کا نغمہ ایک بار اور گنگنایا جا سکتا ہے۔ کیا پھر سے اس کی جستجو کی جائے؟ دن ختم ہونے سے پہلے اس نے عزیز کو پیغام بھیج دیا۔ ڈیئر عزیز، گرم جوشی سے لبریز خط بھیجنے کا شکریہ۔ اس خط نے ایک خاندانی مسئلے کو حل کرنے میں کافی مدد کی۔ مجھ میں اور میری بیٹی میں صلح کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آپ ایک لحاظ سے اپنی جگہ پر ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ میں 2 کشتیوں میں قدم رکھ کر ڈگمگاہٹ کا شکار ہوں، جارحانہ اور سست انداز، یا شاید میں محبت میں ناکامی کا شکار ہوں۔ بہرحال میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں۔ فرض کر لیں کہ مجھے پرسکون ماحول نہیں مل سکا جیسا کہ آپ کا اندازہ ہے۔ ایمانداری سے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کیا میں بڑی پرہیزگار ہوں۔ میں آپ کو پورے نمبر دیتی ہوں۔ میرے اور جینٹ کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ اب کسی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گی۔ آپ کا میری طرف ایک قرض باقی رہ گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ بس میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ خدا کی طرف رجوع کیے ہوئے مجھے ایک عرصہ بیت گیا ہے اور مجھے یاد نہیں کہ اب وہ کہاں رہتا ہے۔ آپ کی کہانی میں سرائے کے مالک کا جو کردار ہے وہ انداز میں کہاں سے لاؤں؟ بہرحال فکر مت کیجیے، میں اس قدر تلخ مزاج نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی ایسی ہو سکتی ہوں۔ تمہاری دوست جو نارتھ ہیمپٹن میں رہتی ہے۔